خطبہ استقبالیہ کے لیے محترم المقام عزتوں کے لائق صاحبزادہ پیر سید محمد زین العابدین شاہ صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں، آپ کے استقبال کے لیے بلکہ کھڑے ہو جائیں، سیدزادے کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ دربار خانہ روحانی شریف۔ تشریف رکھیے، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الذین قاموا بنصرت الدین القویم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ صاحبان، درود شریف، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں قبول فرما لیتا ہے۔ اس میں ہمارا اخلاص اور ہمارا خشوع و خضوع شامل نہ بھی ہو تب بھی بارگاہ الہی میں اس کو مقبولیت حاصل ہے۔ تو اس کام کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، تو جتنی دیر بیٹھے ہیں باواز پست آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو کوئی درود شریف کے لیے کہے تو اس کو باواز بلند پڑھا کیجئے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ صاحبان، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھر ایک دفعہ اپنے اس مقبول بندے کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی کہ جن کے لیے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ جو ان سے ہیں ان کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ تو جو ان سے نسبت حاصل کر لیتا ہے، جو ان کے دامن کو جو پکڑ لیتا ہے، اپنے آپ کے گلے میں ان کی غلامی کا پٹا ڈال لیتا ہے، اللہ کی جانب سے ان کو بھی کوئی خوف اور کوئی غم نہیں رہتا۔ تو الحمدللہ ہم ان پاکوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب احباب کو، جو لوگ بھی تشریف لائے اور جو تشریف لا رہے ہیں، ان سب احباب کو قبلہ مرشد پاک کے جانب سے، آستانہ عالیہ کے جانب سے اور خود اپنی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ احباب نے وقت نکالا اور آپ آستانے پر تشریف لائے۔ صاحبان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو فرمایا، ارشاد فرمایا، حکماً ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیا کرو، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہر کام میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں بتایا کہ کام کس طرح سے کرنا ہے،
اب آپ خود حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھو، یا رسول اللہ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اللہ والے کون ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون اللہ والا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہی اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہاں بیٹھے اللہ والوں کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ والوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ یقین جانیں کہ یہ حضور کے حکم کی پاسداری کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو حکم فرمایا وہ قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے حکم ہے، تو ہم سب کے لیے حکم ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، اچھوں کے پاس بیٹھیں، تاکہ ہمارا شمار بھی اچھوں میں ہونا شروع ہو جائے، ہم بھی اچھوں کی صفوں میں آ جائیں۔ تو یہ ان پاک محفلوں میں شامل ہونا، اچھوں کے پاس آنا، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضر ہونا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جنت کے ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، ان پاکوں کی بارگاہ میں رہیں گے اور کسی نہ کسی کامل سے جب ہماری نسبت قائم ہوگی، ہم اس نسبت کو قائم کر لیں گے، اپنے گلے میں کسی آقا کا پٹا ڈال لیں گے تو وہ دونوں جہانوں میں ہماری رہنمائی کریں گے، دونوں جہانوں میں ہماری سربراہی کریں گے، وہ ہمارے آقا اور مولا ہونے کا حق ادا کریں گے۔ آپ کے سامنے ایک خواجہ مظہر جانے جانا کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بزرگ ہیں، اور روایات میں ملتا ہے کہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے 4 تھموں میں سے، پلرز میں سے ایک تھم جو ان سا ہے، ایک ستون حضرت خواجہ مظہر جانے جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دلی کے بازار کے اندر ایک فقیر جا رہا تھا، اس نے لکڑی کی کھڑاویں پہنی ہوئی تھی، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، اور وہ اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے جا رہا تھا، اللہ اللہ کرتے بازار کے اندر سے گزر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ گزر رہا تھا تو اس بازار کے اندر ایک طوائف عورت اپنے کوٹھے پر سے اتری اور وہ سیڑھیوں میں بیٹھ گئی، اور اس کے ساتھ آ کے اس کا یار بھی وہاں پر بیٹھ گیا۔ خواجہ مظہر جانے جانا کہتے ہیں کہ وہ بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، اللہ والا بندہ، اس کے پاؤں سے جو اس نے جوتی پہنی ہوئی تھی لکڑی کی، اس کے اوپر سے مٹی اڑی اور اس عورت کے اوپر جا کر گری، اس کے لباس پہ جا کر گری۔ تو اس کا جو دوست ساتھ بیٹھا تھا اس کو بڑا برا لگا، وہ جو بزرگ جا رہے تھے وہ اٹھا وہاں سے اور بڑے غصے میں جا کر اس کو پکڑا اور اس کو تھپڑ مارا، اس بزرگ کو تھپڑ مارا۔ تو انہوں نے جب اس کی طرف توجہ کی تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا، تم اندھے ہو گئے ہو کہ تمہاری جوتی سے مٹی اڑ رہی ہے اور وہ اس کے اوپر گری۔ اس نے اشارہ کر کے بتایا، تو اس بزرگ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارا بھلا ہو، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے جان کے اس کے اوپر مٹی نہیں ڈالی، لیکن میں تمہارے لیے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے اس کام کا بدلہ مجھ سے اس دنیا میں ہی لے لیا، تم نے مجھے تھپڑ مار دیا، تمہارا بھلا ہو۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے چل دیے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک حلوائی کی دکان پر دودھ بھی گرم ہو رہا تھا، وہ دودھ گرم کر رہا تھا۔ جب اس بندے نے دیکھا، دودھ والے نے، کہ بزرگ آئے ہیں، اللہ والا بندہ آیا ہے، تو اس نے فوراً ان کو بٹھایا، اپنے پاس بٹھایا۔ بارش کا موسم تھا تو پاس بٹھایا، اس کو گرم دودھ دیا اس اللہ والے بندے کو اور کہا کہ یہ آپ پیجئے، موسم ٹھنڈا ہے۔ وہ فقیر دودھ پی رہا تھا اور ساتھ بارگاہ الہی میں عرض کر رہا تھا کہ یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے کہ کہیں تو تھپڑ مروا رہا ہے اور کہیں اس گرم موسم میں، ٹھنڈے موسم میں گرم دودھ عطا فرما رہا ہے، تو بے نیاز ہے، تیری مہربانی ہے، تو جس حال میں بھی رکھے۔ کہتے ہیں ابھی وہ بزرگ یہ بات کر رہے تھے کہ اس بازار کے اندر سے چیخو پکار کی آواز آئی اور کچھ لوگ دوڑتے ہوئے اس بزرگ کے پاس آئے، اس بابے کے پاس آئے اور اس کو وہاں سے اٹھایا اور واپس اسی جگہ پر لے گئے جہاں پر وہ معاملہ ہوا تھا، اس بندے نے تھپڑ مارا۔ اس کو اٹھا کر وہاں لے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ بابا تم تو اللہ کے بندے ہو اور جو اللہ کے ولی ہیں وہ تو بد دعا نہیں کرتے، تم نے بد دعا دی۔ بزرگ کہنے لگے کیا ہوا، میں نے کس کو بد دعا دی، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک بندے نے تھپڑ مارا تھا، آپ نے اس کو بد دعا دی، تم بزرگ ہو، اللہ کے بندے ہو، جھوٹ تو نہ بولو، تم نے بد دعا دی۔ اور وہ بندہ چھت پر چڑھا تھا اور چھت پر چڑھا، اس کا پاؤں پھسلا اور زمین پر گرا، چونکہ بارش کا موسم تھا، پاؤں پھسلا، زمین پر گرا، اس کی گردن ٹوٹی اور وہ وہیں پر مر گیا۔
تم نے بد دعا دی ہے تو یہ کام ہوا۔ اس نے کہا، لوگوں نے اس کو کہا کہ سچ بولو بابا، ایسے کیوں کہتے ہو کہ تم نے بد دعا نہیں دی؟ وہ بابا کہنے لگا، اگر سچ سننا چاہتے ہو تو سنو، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، میرے جوتے سے مٹی اڑی اور اس عورت پر گری تو اس کے یار کو برا لگا، اس کے یار نے آ کر مجھے مارا، حالانکہ میری اس میں غلطی نہیں تھی۔ جب اس نے مجھے مارا تو میرے یار کو برا لگا، تو اس نے مجھے مارا تھا، میرے یار نے اس کو مار دیا۔ تو بات یہ ہے کہ میرے یار کا دھیان میری طرف تھا، میرے یار کو برا لگا تو اس نے اس سے بدلہ لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا مومنین کو کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس آستانے سے یہی سبق ملا ہے کہ صبر کرو، لڑائی جھگڑے فساد میں نہیں پڑنا۔ ہمیں پہلا حکم یہ ملتا ہے کہ لڑائی جھگڑے فساد میں نہیں پڑنا۔ کوئی دو بچھڑ چکے ہیں تو ان کو آپس میں ملا دو، کوئی آپس میں لڑے ہوئے تو ان کی صلح کرا دو، صلح کرا دیں گے اور خود ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتا ہے تو صبر کریں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک واقعہ لکھا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو شیخ ہیں یہ کسی بھی جہان میں بندے کو پیچھے نہیں چھوڑتے، اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ مرشد جون سے نا، مرشد حق جون سے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ مرشد حق کی پہچان کیا ہے کہ دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ تو الحمدللہ ہم مرشد حق کے دست اقدس پر بیعت ہیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی وہ جب مر گیا، فوت ہو گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہوا، تو جب وہ قبر میں پہنچا تو فرشتے سوال و جواب کرنے والے منکر نکیر اس کے پاس پہنچے اور اس کو آ کر پہلا سوال کیا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں سوال بتائے ہوئے ہیں اپنے امتیوں کو کہ جو قبر میں پوچھے جانے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ پھر فرمایا فرشتے پوچھیں گے کہ ماں دینک، تیرا دین کیا ہے؟ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میں بندوں کی قبر میں آ جاؤں گا یا میری تصویر دکھائی جائے گی۔ پھر پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، کہ میری تصویر دکھائی جائے گی، مجھے دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس بندے کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ حضور فرماتے ہیں جو میرا غلام ہوگا میں فرشتوں کو روک دوں گا کہ اس سے نہ پوچھو، یہ تو میرا غلام ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تین سوال ہوں گے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے دھوبی سے بھی سوال ہوئے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ من ربو کا، علامہ اشرف علی تھانوی نے لکھا اپنی کتاب میں، تو کہتے ہیں کہ اس دھوبی نے کہا کہ میں تو عبد القادر کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں تو عبد القادر کا دھوبی ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے پھر یہی کہا کہ ساری عمر میں نے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے کپڑے دھوئے ہیں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ تیسرا سوال ہونا تھا جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو وہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بندہ ساری عمر میرے کپڑے دھوتا رہا ہے، میں نے خود اس کو پکڑ کے آپ کی غلامی میں دیا تھا، اس کو قبول فرما لیں۔ تو حضور علیہ السلام کی طرف سے نگاہ کرم ہوئی اور ان کا دھوبی جنت میں چلا گیا۔ تو صاحبان، یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ قبر میں بھی بندوں کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے غلاموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہر امتی کی خبر ہے، ہر ایک کی خبر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اس پوری دنیا میں سے، دنیا کے کسی کونے سے بھی کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو مجھے میں جہاں پر بھی ہوں مجھے خبر مل جاتی ہے کہ میرا امتی مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو ہم تو حضور کی نگاہ میں ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہاں حضور کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور یہ جو محبتیں اور مودتیں لیے ہم ان پاک بارگاہوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح محبتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان مرشدوں کے صدقے الحمدللہ آج ہم حاضر ہیں یہاں پر، کرم اور رحمت کی بارشیں عروج پر ہیں۔ ہم جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں حضور پر درود و سلام پڑھتے جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا تھا، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں عصر کی نماز نہ پڑھ سکا جماعت کے ساتھ، تو میں بعد میں حاضر ہوا مسجد نبوی میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے فوراً سے عصر کی نماز پڑھی اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔
کہتے ہیں کہ جب حضور نے میری طرف دیکھا کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا ابن مسعود تم نے میری ذات پر درود پڑھا تو اللہ سے دنیا و آخرت کا جو خزانہ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو ہم درود شریف پڑھتے جائیں اور اللہ سے اپنی تمنائیں اس کی بارگاہ میں حاضر کرتے جائیں، پیش کرتے جائیں۔ ان بزرگوں کے صدقے اللہ قبول فرما لے گا ہماری نیک اور جائز حاجات کو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ میں پھر سے آپ سب احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس محفل کو چار چاند لگائے، آپ لوگ تشریف لائے۔ اللہ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔